بیٹا مولانا احمد صاحب مینوں مدینہ پاک وچ ملے، ادوں مدینہ یونیورسٹی پڑھتے سن تے فرماتے نے مولانا ابو جی نے آج ایک گل کہی ہے۔ ناظرین، یہ طریقہ اہل استعانہ کے لیے سب سے بڑا جنازہ تھا، لوگ حیران تھے اور بہت سارے کبار علماء نے اس جنازے میں شرکت کی ہیں اور علماء کے کیا خیالات ہے، کیا تاثر ہے، آئیے ہم آپ کو ایک مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ پہاڑ نبی علیہ السلام نے پیار کردا سی تے پتر اودے ول محبت تے پیار تے ادب تے احترام دیاں نظراں ول ویکھیا کر، عہد ول اور اے دے نال پیار کریا کر۔ میری دعا ہے اللہ کریم ساڈے شیخ صاحب نو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، لواحقین نو ساری جماعت نو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ مولانا عبدالرشید حجازی صاحب، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ مائک کے پاس تشریف لے آئیں۔ حافظ مقصود احمد صاحب جو جامعہ تعلیم الاسلام مامو کانجن کے صدر ہیں، ان سے بھی گزارش ہے وہ آگے تشریف لے آئیں۔ قاری صہیب میر محمدی صاحب۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ویسے تو علماء محققین یہ حدیث پیش کرتے ہیں، اولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے ولی وہ لوگ جن کو دیکھ کے اللہ یاد آئے۔ مولانا صاحب رحمہ اللہ رحمت واسعہ ایسے لوگوں میں سے تھے جن کی الہیات کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے۔ میری صرف دو گزارشیں ہیں، اس کو محاسن موتاکم کی ضعیف حدیث کو دیکھ کے ہم یہ سلسلہ تو وفات کے وقت ہی یاد کرتے ہیں کہ ان کے تذکرے کیے جائیں، کاش کہ ہمیں اس کو محاسن موتاکم سے پہلے اس کو محاسن علمائکم، اپنے علماء کے محاسن کی زندگی میں بھی بیان کریں، ان کسب فیض کریں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو علماء سے کسب فیض کرتے ہیں اور علماء کے پاس بیٹھ کے اپنے نظریات کو پالش کرواتے ہیں اور وہ علم و دانش اور معرفت سمیٹتے ہیں جو اللہ نے انہیں عطا کی ہوتی ہے۔ اللہ عز و جلال ہمیں علماء کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری گزارش، اب بھی وقت ہے جو ہستیاں ہمارے پاس موجود ہیں ان کی قدر کریں اور ان کی دعائیں لیں اور اپنی قابل اولادوں کو ان کے سامنے زانوائے تنفس طے کرنے کے لیے وقت نکالیں۔ یہی ایک امت کا اثاثہ ہے، یہی کسی معاشرے کا ایک خوبصورت چہرہ ہوتا ہے، وہ علماء ہی ہوتے ہیں۔ اللہ قیامت کے دن بھی ہمیں علماء کا ساتھ نصیب فرمائے اور سب سے بڑے عالم اور معلم اور مربی اور مزکی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ مرکزی مسلم لیگ رہنما مولانا سعیدہ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بھائیو، ہر طرح کی خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے شان شان ہیں، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں اور اسی کی ثنا کرتے ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خوبیاں بھی رکھی ہوتی ہیں اور انسان ہونے کے ناطے کچھ کوتاہیاں بھی موجود ہوتی ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں جو خوبیاں تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے، اور جو ایک بشر کے طور پہ کمی کوتاہی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے درگزر فرمائے۔ دو تین چیزیں جو میں نے دیکھی اور مجھے بہت ہی اچھی لگی آج کے اس نفسہ نفسی کے دور میں، الحاد اور مادہ پرستی کے دور میں، جو دعوت اللہ کا کام ہے وہ بھی ایک صنعت بن کے رہ گیا ہے اور ایک بزنس بن گیا ہے۔
اور جہاں پہ اسٹیج سجا ہو اور مجمع خوب ہو تو وہاں دعوت بھی خوب سج جاتی ہے، لیکن مولانا عتیق اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو میں نے صبح میں، شام میں، دن میں، رات میں، بڑی مجلس میں، تنہائی میں داعی اللہ کا کردار ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ ایک مخلص داعی کا کردار انہوں نے زندگی بھر ادا کیا ہے۔ اگر اجتماعی طور پر کوئی سنت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو وہ سینہ تان کے مقابلے میں کھڑے ہیں، اور کوئی اگر انفرادی کوتاہی کر رہا ہے تو اس موقع پر بھی بلا خوف لومۃ لائم مولانا عتیق اللہ صاحب نصیحت کر رہے ہیں اور نیکی کا حکم دے رہے ہیں اور برائی سے منع کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس خوبی کو ہمیشہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ دوسری چیز ان میں جو میں نے دیکھی وہ تھی کہ جس کو بھی ملنا ہے وہ مسکراتے چہرے سے ملنا ہے، ہر وقت چہرے کا نور، مسکراہٹ، کوئی اجنبی ہے، کوئی اپنا ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، پیار سے، محبت سے، چہرے کی بشاشت سے۔ یہ بہت ایک عظیم کردار تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا، اور ہمیشہ لوگوں کو دین کی دعوت دینا، دین کی تعلیم سے گھرانوں کو، نسلوں کو منسلک کرنا، اس کے لیے ہر ایک کو کہتے رہنا، ہر کہیں کہتے رہنا، یہ ان کا عظیم کردار تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ریاض قدیر مولانا عبدالرشید حجازی صاحب ناظم اعلیٰ مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ہمارے مخدوم مرحوم حضرت مولانا عتیق اللہ سلفی رحمہ اللہ رحمت اللہ رحمتاً واسعہ، ان کا اس دنیا سے اٹھ جانا اور ہم سے جدا ہو جانا ان کے خاندان یا اس ادارے کے لیے نہیں بلکہ پوری جماعت اس موقع پہ علی وجہ البصیرت سمجھتی ہے کہ ہم ایک ایسی ہستی، ایسی شخصیت جو مربی بھی تھے اور جنہیں میں 1972 سے لے کے جانتا ہوں کہ وہ بلا شبہ نیکی، سنت سے محبت اور اس والہانہ انداز میں تربیت کرنے والے تھے۔ کوئی بندہ بھی ان کے سامنے خلاف سنت عمل کرتا فوراً ٹوکتے، روکتے تھے۔ یہ ان کے اندر بہت بڑی خوبی تھی۔ وہ ایک انسان نہیں گیا، ایک انجمن، ایک جماعت گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی اگلی منزلوں کو آسان فرمائے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان سے وابستہ وطن عزیز کا ایک ایک فرد اس دکھ کو اپنا دکھ سمجھ رہا ہے، اس غم کو اپنا غم سمجھ رہا ہے۔ اللہ پروردگار عالم اپنے کرم سے ان کے ساتھ مہربانی فرمائے، ان کی میزبانی فرمائے، اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے۔ پوری جماعت کے ذمہ داران جہاں ہیں، امیر محترم باوجود نہیں آ سکے، ظروف مجبور تھے کہیں، انشاءاللہ وہ کل یا پرسوں وہ بھی آ جائیں گے۔ پوری جماعت پنجاب کی دیگر جتنے ہمارے خطباء، علماء سارے آج کے اس جنازے میں حاضر ہیں اور علی وجہ البصیرت سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے، ایسا بڑا خلا ہے، ایسا مربی آدمی، ایسا نیک آدمی جو سراپائے دعا بھی تھا، سراپائے دعوت بھی تھا اور جماعت اور قوم کا عظیم سرمایہ تھا۔ اللہ پروردگار عالم ان کی اگلی منزلیں آسان فرمائے، ان کے صاحبزادگان کی اللہ اپنے کرم سے نگرانی بھی فرمائے اور رہنمائی بھی فرمائے، ان کے لگائے ہوئے پودے کو سرسبز و شاداب رکھنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے، اور ان کے رفقائے کار ادارے کے حوالے سے ان سب سے بھی ہم تعزیت کرتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں
کہ مولانا کے بعد ان کے کام کو جاری رکھنے کے لیے ان کے بیٹوں کے ساتھ بھی اسی انداز میں چلیے جس انداز میں آپ مولانا رحمہ اللہ کے ساتھ چل رہے تھے. ادارے کے طلباء، اساتذہ، ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ نے ابھی یہ بہت سارے بڑے بڑے علماء اکرام کا تاثرات سنے ہیں کہ مولانا کے متعلق ان کا کیا خیال ہے. مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب علماء کے ساتھ بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے. آپ نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی، آپ نے کبھی فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کیا. ہمیشہ ہر انسان کو نماز کی، مسواک کی اور والدین کے احترام کا کہا کرتے تھے. اس وقت علماء جو ہیں شدید صدمے میں ہیں. بڑے بڑے علماء نے شرکت کی ہے، آپ نے علماء کی محبت دیکھ لی ہے. علماء کے ساتھ یہ بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ان کا آخری سفر جو ہے وہ اللہ رب العزت ان کے لیے بہتر بنائے اور ان کی مغفر فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. یقیناً شیخ الحدیث مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب رحمہ اللہ کا یہ بہت بڑا ان کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے. جو ان کی اولاد ہے، 6 بیٹے ہیں، 6 کے 6 ہی عالم دین ہیں ماشاءاللہ. اور ان کا جو مدرسہ جو ہے الدعوہ استیانہ بنگلہ جو ہے ان کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ. بہت ہزاروں علماء کرام، لاکھوں علماء کرام جو ان کے شاگرد ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے اور واحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کے جنازے بھی ایسے ہوں تو اپنے معاملات کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، گھر بار کو، باہر اور اندر اس طرح کے معاملات درست بنائیں کہ جب آپ دنیا سے جائیں دنیا روئے اور آپ ہنستے جائیں. اس وقت لوگ ان کو بہت ہی محبت کے ساتھ یاد کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.